میں نے اپنی زندگی میں کچھ کڑوی چیزیں بھی دیکھی. میرے قریبی لوگ جانتے ہیں آزمائشوں سے گزارا گیا. اور ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ہم پھولوں کی سیج پر چل کر کے آپ تک آتے ہیں. آزمائش تو آئی ہے کہ ان ظالموں اور پاکھنڈیوں کو للکارنے کے بعد کیا ان کی دھرتی نہیں ہل رہی تھی؟ ہر جگہ سے آوازیں بھی اور پورا ڈپارٹمنٹ اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری تلاشی کے لیے ہے کہ اس کے گھر بار کو تلاشو، اس کے اکاؤنٹ کو تلاشو، زمین جائیداد کو دیکھو کہیں کچھ مل جائے. میرا رب جب حفاظت پر آئے تو وہ مکڑی کے جال سے بھی حفاظت کرتا ہے. ہاں، ہماری کمزوری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. وہ مولا بہت قوی ہے، وہ جب حفاظت کرے. اب بات یہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، ہمارے چاہنے والے، کہا کہ بڑے بڑے عہدیدار لوگ آئے، وہ تلاشی لینے کے لیے گھوم رہے ہیں، اسکوٹنی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، کون ان کے بیک میں سپورٹ کرتا ہے، کون سے لیڈر ہے. اتفاق ایسا ہے کہ سارے لیڈر سے تو مجھے الرجی پہلے سے، ابھی آپ نے شروعات میں ہی دیکھ لیا. جن کو میں کڑک والی مرغی کہوں کیا وہ میرے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے؟ کون ہے؟ کسی پارٹی کا نیتا ساتھ میں آتا نہیں، کوئی ضروری بات نہیں ہے. ہاں، مختلف طریقے سے سلام کلام ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کوئی پارٹی والا، کوئی بڑے منصب والا ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہوا، کبھی نہیں. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کون سے باہر سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. سب کھنگال لیا، چھان لیا، ملا ہوتا تو ایسے زندہ چھوڑتے. لیکن جس صاحب نے آ کر کے ہم سے یہ کہا کہ اسکوٹنی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تلاش رہے ہیں، مجھے ذرا برابر خوف نہیں تھا. میں نے جواباً یہ کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ملیں آفیسر تو انہیں کہو زندگی بھر ناک رگڑ لیں تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون بیکنگ کر رہا ہے. یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تمہارے بس کا کام نہیں. ہم نے جہاں پرورش پائی ہے، دنیا تو دنیا ہے. تم ڈھونڈ رہے ہو لنک، ڈھونڈ رہے ہو، تم ڈھونڈ رہے ہو بیکنگ کون کر رہا ہے، سپورٹ کون کر رہا ہے. یہ کھل کر کے بول رہا ہے اور یہ تمام لوگوں کے درمیان جا رہا آ رہا ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ تم یہاں کی بات کرتے ہو. ہم تو قیامت کے دن کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی. ہم تو قیامت کے دن بھی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. الحمدللہ ہم سیف ہیں، میرے مصطفیٰ کا دامن ہمارے لیے کافی ہے. ہم دائیں بھی دامن رسول دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دامن رسول دیکھ رہے ہیں، آگے اور پیچھے میرے مصطفیٰ کی حمایت ہم دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ہماری عزتوں کی لاج سنبھالی نہ ہوتی، اگر انہوں نے ہمیں سنبھالا نہ ہوتا تو کیا یہ ہمارے عیش ہوتے اس طرح کے؟ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے وابستہ، ان کے قدموں کی چھنی ہوئی برکت ہے، ان کے قدموں سے وابستگی کی یہ عزت ہے. اسی لیے آپ سب سے بھی کہتا ہوں، خوف ڈر نکالو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اور وہ بھی عام نہیں، مومن مرد بنایا ہے. مومن پر بھی مزید یہ ہے کہ سنی مومن بنایا ہے. ہاں، اور اس پر مزید یہ ہے کہ سنی حسینی مومن مرد بنایا ہے. نہ تم نے کبھی چوڑیاں پہننا سیکھا ہے، اور نہ ہی پائل پہننا، اور نہ ساڑی پہننا. الحمدللہ اللہ نے تمہیں مردانگی عطا کی ہے. جب بات کریں گے میرے نبی پاک کی تو سینہ سے سینہ ملا کر، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات. بہادروں کی طرح جیو اور بہادروں کی طرح مرو. ہمارے بڑے بہادر لیڈر قائد شہید ٹیپو سلطان نے بہت خوب انداز میں کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اس سے چھپ کر، اس سے چھپ کر، اسے راضی کر کے، اسے راضی کر کے 100 سال جیو گے، ان بزدلی کی زندگیوں سے بہتر ہے ایک دن جیو شیر کی طرح جیو. ہم دھاڑیں گے اور بولیں گے، اللہ نے آج زبان دی ہے، اس لیے آج بولتے ہیں کہ کل قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو.
کہ اللہ نے زبان دی تھی، کاش بول لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے آپ سے بھی میں کہتا ہوں جو حق بات ہے وہ سر چڑھ کر بولی جائے گی، جو حق بات ہے وہ سر چڑھ کر بولی جائے گی۔ ہمارے مطالبے غیر قانونی نہیں ہیں، ہم قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم جس کو میرا دل مطمئن ہے، میرا مولا کریم مجھے بندہ کہتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرے مصطفیٰ کا غلام ہوں، اس سے بڑی نسبت کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، میں اسی بات پر سمیٹتے ہوئے آتا ہوں، اس بھری دنیا میں اس مصطفیٰ کی ذات کو سمجھو۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور فخر سے یوں کہو اے مسلمانوں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور تمہارا کوئی اور نہیں۔ آپ کی بار کہو گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ، اپنا سب کچھ، اپنا سب کچھ کل بھی تھا اور کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی سکھایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں بھی گفتگو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ذات پاک سے وابستگی کا رزلٹ آپ کو میں بتاؤں، نتیجہ آپ کو بتاؤں۔ کچھ نوجوان یہاں بھی ہوں گے، ہر جگہ ملتے ہیں، ہمارے پاس کئی نوجوان ایسے ہیں۔ ایک صاحب آئے، چہرہ لٹکائے ہوئے، بیمار ہیں، وظیفہ چاہیے تھا۔ کیوں میاں کیا ہوا؟ کہا کہ عمل وظیفہ چاہیے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی، معشوقہ چلی گئی۔ اب کیا کرتا ہے؟ چہرہ لٹکائے، شعر و شاعری کرتا، وہ مجنوں بن کر گھوم رہا ہے، لیلا چلی گئی۔ ہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہوگا آپ کو، ارے میاں لیلا چلی گئی تو یہ پاگل بنا گھوم رہا ہے، اور کہتا ہے اس کو وہ صنم بے وفا ہے، چھوڑنے والی بے وفا ہے۔ بے وقوف آدمی، تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا ہے جس سے تو نے دل لگایا، ایک ہی دل اللہ نے تجھے دیا تھا اور تو نے مجازی عشق میں اسے گمراہ کر دیا۔ دل ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز مجنوں بدلتی ہے؟ دل ایسی محبوبہ کو کیوں پکڑایا جو ہر دن نیا شوہر تلاش کرتی ہے؟ کاش اس دل کو اس درے گنبد خضرا پر رکھا ہوتا، پھر تو نتیجہ دیکھ لیتا۔ ایک بار اپنا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ میں پکڑایا ہوتا۔ میرا مصطفیٰ ایسا غیور ہے، ایسا غیور ہے، پوری زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ قبر میں بھی پہنچتا ہے، حشر میں بھی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہی نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں تم دیکھو گے میرے ایک کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں اپنی چادر کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں گا، دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں گا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ ماں جس طرح اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈتی ہے، میرے نبی پاک قیامت کے دن تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بھرے مجمع میں آپ ہم سب کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم جو وضو کرتے تھے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے میں تمہیں پہچان لیا کروں گا، تمہارا چہرہ روشن ہوگا، ہاتھ روشن ہوں گے، اس سے میں تمہیں پہچان کر پکڑ رہا ہوں گا۔ میرے نبی نے پتہ بھی کیا کیا بتایا سنو۔ ایک صحابی نے پوچھا اس محشر کے بھرے میدان میں آپ کو کہاں ڈھونڈے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ میاں اتنے مجمع میں کسی ایک کو ڈھونڈنا مشکل ہے، وہ محشر کا میدان ہے، کروڑوں اربوں کتنی مخلوق ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، مگر میرے آقا نے فرمایا 3 جگہ دیکھ لینا، وہ تینوں جگہ کیسی ہے؟ امت کی دستگیری کی ہی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر حوض کوثر پر، جہاں پیاس کی شدت سے لوگ بلک رہے ہوں گے، زبان کانٹے نکال چکی ہوگی، میں حوض کوثر کا جام بھر بھر کر اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں۔ یہ خصوصیت ہے میرے آقا کی اور آپ کی امت کی کہ آپ کو حوض کوثر ملے گا قیامت کے دن۔ وہ پلا کون رہا ہوگا؟ میرے نبی پاک۔ دوسرے میرے آقا فرماتے ہیں تم ڈھونڈ لینا کہاں پر؟ میزان عمل کے پاس، جہاں فرشتے نامہ اعمال تول رہے ہوں گے۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، برائیاں بھاری ہو گئی تو دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے،
اور نیکیوں کے پلے کو بھاری کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ پریشان ہو گیا، اس کے برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ہائے میں مر گیا، اب جنت میں جائے، اب دوزخ میں جانا ہے، جنت کی طرف تو جانا نہیں ہے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، اپنے جبہ مبارک سے ایک چٹی نکال کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھ دیا۔ اچانک وہ پلہ بھاری ہو گیا، فرشتوں نے کہا جا تیرے جنت کی بشارت ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے، میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ کون سی نیکی تھی یہ ایک چٹی اتنی بھاری ہو گئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی، کیا تجھے یاد ہے ایک رات سب لوگ سو رہے تھے اور تو مجھ پر درود پڑھ رہا تھا، ایک رات لوگ بستر پر جا چکے تھے، تو تنہائی میں مجھے یاد کر رہا تھا، وہ مجھے اتنا عزیز ہوا کہ میں نے اس کو چٹی کے طور پر رکھ لیا، آج وہ تیرے اچھائیوں کے نام اعمال میں رکھ کر اس کے پلے کو بھاری کر دیا۔ وہ مدد وہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا پتہ میرے آقا نے فرمایا وہ برج، پل صراط، جہاں لوگ جنت کی طرف جاتے جاتے گر جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، دوزخ کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، وہ بہت باریک، تلوار سے زیادہ باریک ہے، تیز ہے، بال سے زیادہ باریک، اس سے چل کر ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ لیکن وہاں کچھ لوگ گر رہے ہوں گے، گریں گے تو سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط کے پاس میں کھڑے ہو کر کے مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اے مولا سلامتی سے اسے وہاں تک پہنچا دے، وہاں تک پہنچا دے۔ وہ نبی کبھی تمہیں نہیں چھوڑا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میں اب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جو دل لٹکائے اپنے محبوباؤں کے معشوقاؤں کے چھوڑ جانے پر ادھر ادھر مارے مارے گھومتے ہو، کاش تم نے صحیح ہاتھ پہچان لیا ہوتا، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں دل رکھا ہوتا۔ اللہ اللہ، یہاں دنیا سے تم کٹھنائیں اور مصیبتیں اٹھا کر جا رہے ہوں گے، ملک الموت کے آنے سے پہلے سرانے پر میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ اتنی بات نہیں،